رزق میں اضافے اور برکت کے لیے کئی دعائیں موجود ہیں، جن میں سے چند مؤثر اور طاقتور دعائیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے: اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اے اللہ، میں تجھ سے نفع بخش علم، پاکیزہ رزق اور قبول ہونے کا سوال کرتی ہوں۔ یہ دعا مشکلات اور قرض سے نجات کے لیے بھی مفید ہے۔ اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغنی بفضلک عمن سواک۔ اے اللہ، مجھے اپنے حلال کے ذریعے حرام سے بچا اور اپنے فضل سے مجھے اپنے سوا ہر ایک سے بے نیاز کر دے۔ سورۃ طلاق کی آیت 2 اور 3 میں رزق کے حوالے سے بہت طاقتور وعدہ ہے۔ وَمَن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب۔ اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس کی تلاوت کثرت سے کی جاتی ہے اور یہ رزق میں کشادگی کے لیے بہت مفید ہے۔ ایک اور جامع دعا جو رزق، بخشش اور رحمت کے لیے مانگی جاتی ہے: اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی۔ اے اللہ، مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، مجھے ہدایت دے، مجھے عافیت عطا فرما۔ ان دعاؤں کو خلوص دل، یقین اور اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسے کے ساتھ پڑھیں۔ ہر دعا کے ساتھ استغفار، توبہ کی بھی کثرت کریں، کیونکہ گناہ رزق میں کمی کا سبب بنتے ہیں۔ پنجگانہ نمازوں کی پابندی اور صدقہ خیرات کرنا بھی رزق میں برکت کا باعث بنتے ہیں۔ قرآن و حدیث کی روح سے یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رزق کا وعدہ ہر جاندار اور بے جان سے کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر زندہ جاندار کی روزی کا ذمہ دار ہے، چاہے وہ انسان ہو، جانور ہو یا پرندہ ہو۔ سورۃ ہود کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمہ نہ ہو، اور وہ اس کی رہائش کی جگہ اور اس کے سونپے جانے کی جگہ جانتا ہے۔ یہ آیت اس حقیقت کو واضح کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جاندار کے لیے روزی کا بندوبست کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں ایک نام الرزاق ہے، جس کا مطلب ہے کہ روزی دینے والا۔ یہ نام اس بات پر زور دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی تمام رزق کا اصل اور واحد منبع ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ پر اس طرح توکل کرو جیسا کہ توکل کرنے کا حق ہے، تو وہ تمہیں ایسے روزی دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے، جو صبح خالی پیٹ نکلتے اور شام کو پیٹ بھر کر واپس لوٹتے ہیں۔ یہ حدیث توکل اور اللہ کے رزق رسانی پر پختہ یقین کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے۔ اسلام میں رزق کا مفہوم صرف مادی دولت یا خوراک تک محدود نہیں ہے۔ یہ ایک وسیع تر تصور ہے جو کئی پہلوؤں پر مشتمل ہے۔ اس میں کھانا پینا، لباس اور دولت جیسی چیزیں موجود ہیں۔ اس میں صحت، علم اور نیک اولاد، سکون اور ایمان جیسی نعمتیں بھی شامل ہیں۔ اگرچہ رزق اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان کوشش کرنا چھوڑ دے۔ اسلام اس بات کی حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ انسان حلال رزق حاصل کرنے کے لیے محنت کرے اور کوششوں میں لگا رہے۔ توکل اور محنت کا تعلق اس طرح ہے کہ انسان اپنی پوری کوشش کرنے کے بعد نتائج کو اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دے، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہتر فیصلہ کرے گا اور اللہ تعالیٰ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اس یقین کو مضبوط کرنے پر انسان دنیاوی پریشانیوں اور رزق کی تنگی کے خوف سے محفوظ رہتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا رزق خود اللہ تعالیٰ ہے۔
اگر تم رزق میں برکت اور اضافہ چاہتے ہو تو ان دعاؤں کو باقاعدگی اور کثرت کے ساتھ پڑھیں اور ان کا وظیفہ کریں تو اللہ تعالیٰ تمہیں بے پناہ رزق دے دے گا جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ ان دعاؤں کا وظیفہ کریں گے۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک، شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔